الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فيا أيها الناس قال تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم عن علي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان قوموا ليلها وصوموا يومها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں بھی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں، اور اسی مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے اور ان کی معافی کے لیے مختلف مواقع عطا فرمائے ہیں، تاکہ ان موقعوں پر اللہ کے بندے اللہ کے رجوع ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ انہی موقعوں میں سے ایک موقع آج کی رات کا شب برات کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ موقع ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ ہم آج کی رات کو غنیمت جانیں۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ بھی ہے کہ کوئی آدمی صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز تک کے لیے کسی کو مزدوری پر لگائے اور اسے 1 روپیہ 1 درہم اس کو مزدوری دے دے، اور دوسرا آدمی کسی دوسرے مزدور کو ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر کی نماز تک کے لیے مزدوری پر لگائے اور اسے بھی 1 ہی درہم 1 ہی روپیہ مزدوری دے، اور کوئی تیسرا آدمی عصر کی نماز کے بعد کسی مزدور کو مزدوری پر لگائے مغرب تک کے لیے، اور اس مزدور کو 2 روپے 2 درہم مزدوری طے کرے۔ پہلے مزدور کا کتنا لمبا فاصلہ ہے، کتنی زیادہ اسے محنت اور مشقت کرنی پڑے گی، اور مزدوری اس کی 1 روپیہ ہے، اور دوسرا مزدور ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر تک کا تھوڑا سا کا وقت کم ہے، لیکن مزدوری اسے بھی 1 ہی روپیہ ملنے والی ہے۔ تیسرا مزدور عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے درمیان تھوڑا سر کا وقت ہے، لیکن اس کی مزدوری 2 روپے 2 درہم اس کی مزدوری ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا مزدور یہودی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی، کہ ان لوگوں کو بڑی محنت بڑی مشقت کرنی پڑتی تھی اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اور دوسرا مزدور جس کا وقت ظہر کے بعد سے لے کر عصر کے درمیان ہے، وہ نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے۔
یہودیوں کے مقابلے میں ان کو تھوڑا کم محنت کرنا پڑتی تھی، لیکن بہرحال محنت مشقت ان کو بھی زیادہ کرنی پڑتی تھی، لیکن مزدوری وہی 1 روپیہ 1 درہم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیسرا مزدور وہ میرا امتی ہے، وقت بھی کم، محنت بھی کم، اور صلہ اور مزدوری بھی دگنی۔ اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اللہ پاک ہمیں نوازتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک ایسے قیمتی مواقع ان کو بار بار زندگی میں عطا فرماتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اے لوگو تم اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں تمہارے لیے اضافہ کروں گا۔ ولئن کفرتم، لیکن اگر تم میری ناشکری کرو گے تو سنو، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، سال بھر اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، یا رب یا رب کہہ کے پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم مانگتے ہیں، لیکن آج کی رات شب برات ایسی مقدس رات ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، بلکہ اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں۔ 7 آسمان ہیں، 7 آسمان سے پہلا آسمان ہمارے اعتبار سے یہ کہلاتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور وہاں سے اپنے بندوں کو پکارتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، جیسے کہ آج 15ویں رات ہے، قوموا لیلہا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو یعنی شب برات ہو تو رات میں قیام کرو۔ رات میں قیام کرو کا مطلب یہ ہے کہ رات میں عبادت کرو۔ عام طور پر ہمارے مردوں کے اندر بھی اور عورتوں میں بھی، نوجوانوں میں بات بہت مشہور ہو گئی ہے، اور شاید وہ نامزد ہونے کی وجہ سے شاید اس پر ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ آج کی رات جاگنے کی رات ہے، آج کی رات جاگنے کی رات ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سارے بھائی مسجدوں سے باہر نکل چکے ہیں، اور شاید چوراہوں پر اور نکڑوں پر اور ہوٹلوں میں جاگتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور کب تک جاگیں گے نہیں بتایا جا سکتا، رات میں 12 بھی بج سکتے ہیں، اور 1 اور 2 بھی بج سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ فجر کے وقت گھر جا کر ابھی اٹھیں گے، سو بھی جا سکتے ہیں، چونکہ جاگنے کی رات ہے۔ بھائیو، آج کی رات جاگنے کی رات نہیں ہے، بلکہ آج کی رات عبادت کی رات ہے۔ آج کی رات عبادت کی رات ہے۔ ہم بھی عبادت کریں، اور ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی عبادت کے لیے آمادہ کریں، تاکہ گھر میں ایک عبادت کرنے والا ہونے کے بجائے گھر میں اور عبادت کرنے والے ہو جائیں۔ تو یہ کہ 15ویں شعبان ہو تو قوموا لیلہا، یعنی رات میں قیام کرو۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وصوموا یومہا، اور دن کا روزہ رکھو۔ جیسے آج رات میں ہمارا قیام ہوگا، اللہ توفیق دے، اللہ پاک ہمت اور حوصلہ ہمیں دیں، تو کل کا ہمارا روزہ بھی ہونا چاہیے، بڑے ثواب کا کام ہے۔ صوموا یومہا، دن کا روزہ رکھو۔ اور پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنزِلُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اس لیے کہ آج مغرب کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور وہاں سے بندوں کو پکارتے ہیں، کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا کہ میں اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پہلے آسمان سے صدائیں لگتی ہیں۔ ایسے صداؤں کے موقع پر اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، نمازوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم میں سے کسی کو محروم نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ہم ہی غافل ہو جائیں
تو پھر ایسے غفلت شیار لوگوں کو پھر کون سا موقع ملے گا اپنی قسمت کو سنوارنے کا؟ اللہ تعالی ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے۔ حضرت جبرائیل امین آج کی رات دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھیں تو صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھی تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے آپ کو بتلائے گئے اور ہر جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے جو شب برات میں عبادت کرنے والوں کو یوں مبارکبادی دے رہا ہے کہ بڑی خوشخبری ہے امت محمدیہ کے لیے جو آج کی رات اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ کرے، اور بڑی خوشخبری ہے امت محمدیہ کے مسلمانوں کے لیے جو آج اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، بڑی خوشخبری ہے امت محمدیہ کے مسلمانوں کے لیے جو آج کی رات اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگے۔ اس طریقے سے گویا کہ ہر دروازے پر ایک ایک فرشتہ یہ اس قسم کے صدائیں لگا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ صداؤں کا سلسلہ کب تک رہے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ صبح صادق تک یہ ہوتا رہے گا، صبح صادق تک یعنی سحر کے وقت تک، فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے جسے صبح صادق کہا جاتا ہے، اس وقت تک آسمان سے یہی صدائیں لگتی رہی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا یہ، اور جنت کے 8 دروازے کھلے رہیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں۔ کتنے دروازے؟ رحمت کے 300 دروازے آج کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک ہی دروازہ پوری امت کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ پاک کے مہربان کے قربان جائے 300 دروازے آج کھول دیے جاتے ہیں۔ اور سال بھر میں 4 راتیں ایسی ہیں جن 4 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نیکیوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ ایک عید الفطر کی رات، اور دوسرے عید الاضحیٰ کی رات، اور تیسرے عرفے کی رات، اور چوتھے آج کی شب برات۔ نیکیوں کے دروازے کھولے، تھوڑا سر کے متوجہ ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے چل کر آئیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف دوڑ کر آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے باری کے دن میرے گھر تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب گھر میں تشریف لاتے تو زائد کپڑے آپ علیہ السلام اتار کر رکھ دیا کرتے، جیسے کہ ہم عام طور پر گھر میں آنے کے بعد نائٹ ڈریس پہن لیتے ہیں اور کرتا ہو پاجامہ اتار کر رکھ دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اپنا جبہ مبارکہ اتار کر رکھ دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ حضور اپنے کپڑے اتارتے اتارتے دوبارہ کپڑے پہن لیے۔ مجھے بڑا رشک آیا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ حضور کپڑے اتارنے کا معمول ہے، اب آرام کرنے کا معمول ہے حضور پاک علیہ السلام کا، اور آپ کپڑے پہن لیے اور میرے گھر سے باہر نکل گئے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اندھیرا تھا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلی، اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آیا، میں نے اپنے سارے سوکنوں کے کمروں کو تلاش کر لیا، حضور کہیں نہیں ملے، یہاں تک کہ میں حضور علیہ السلام کو تلاش کرتے کرتے مدینہ منورہ کی قبرستان جنت البقیع پہنچی، تو وہاں میں نے حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ وہاں حضور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں تیزی کے ساتھ دوڑی دوڑی اپنے گھر آ گئی کہ یا اللہ میں کس فکر میں ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم کام کے اندر مصروف ہیں۔ میں تیزی سے گھر آ گئی، یہاں تک کہ حضور بھی میرے پیچھے
گھر آ گئے اور میں چونکہ بہت تیز تیز آ گئی جس کی وجہ سے میری سانس پھولنے لگی. حضور گھر آئے, گھر آنے کے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا کہ میری سانس پھول رہی ہے تو حضور نے خود ہی پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے تمہاری سانس پھول رہی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بتلایا کہ حضور یہ سارا واقعہ بیان کیا انہوں نے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا کہ عائشہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا, کیا تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ اللہ کے نبی تمہاری حق تلفی کریں گے؟ نہیں عائشہ, تم جانتی ہو آج کی رات کیا ہے, کون سی رات ہے؟ پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے. عائشہ تم جانتی ہو آج کی رات کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ و رسول عالم, آج کی رات کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی زیادہ تعداد میں معاف فرماتے ہیں کہ جتنے کے قبیلے بنو کلب کے بکریوں کی بالوں کے تعداد ہے. قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے, اس سے بھی زیادہ آج کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں. خدا کرے کہ اس تعداد میں ہمارا بھی شمار ہو جائے. اس قدر کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ آج کی رات بندوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور جو بندہ جتنے یقین کے ساتھ, جتنے دھیان و توجہ کے ساتھ دعا مانگتا ہے, اتنی ہی زیادہ اس کی دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں. لاپرواہی سے اور دل کے غفلت کے ساتھ کبھی دعا نہیں مانگنا چاہیے, بلکہ پوری طرح متوجہ کر کے اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ میں جو مانگ رہا ہوں اسے ضرور ماننے لے گا. اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے. دعا کی قبولیت کا مطلب نبی کریم علیہ السلام نے امت کو بتلایا ہے کہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتے ہیں کہ جو بندہ مانگ رہا ہے وہی چیزوں سے دے دی جاتی ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی, وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کوئی دوسری نعمت اس کو عطا فرما دیتے ہیں. کوئی آسمان سے آنے والی آفت اور بلا اس سے ہٹا دیتے ہیں. یہ کیا معمولی نعمت ہے؟ کسی دوسری نعمت کا مل جانا اور کسی بڑی آفت و مصیبت کا ہم سے دور ہو جانا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ پاک مناسب سمجھتے ہیں تو جو چیز مانگی جا رہی ہے وہی چیز مل جاتی ہے. اگر اللہ وہ چیز دینا مناسب نہیں سمجھتے کہ دی جائے گی وہ چیز, تو میرا بندہ اس میں اسراف کرے گا, فضول خرچی کرے گا, میری ناشکری کرے گا اور دوسروں کے سامنے اترائے گا, جس کی وجہ سے گناہگار ہوگا. اللہ تعالیٰ مانگی جانے والی چیز نہیں دیتے بلکہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری نعمت دے دیتے ہیں اور کوئی مصیبت و پریشانی اس سے دور کر دیتے ہیں. یہ دوسرا مطلب ہے جس کے دعا کے قبول ہونے کا. اور تیسرا مطلب دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ بھی نہیں ملتی اور کوئی نعمت بھی نہیں ملتی, کوئی مصیبت بھی نہیں ہٹائی جاتی, بلکہ اس کی ہر دعا کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں محفوظ کر دیتے ہیں کہ جب اس کی میدان محشر میں پیشی ہوگی اور اس موقع پر بندے سے کہا جائے گا کہ بندے یہ نیکیاں لے اور جنت میں جا, تو اس بندہ یہ کہے گا کہ مولا کریم میں نے تو یہ سارے نیکیاں نہیں کی تھی, تو یہ مجھے نیکیاں کہاں سے مل رہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اسے کہا جائے گا کہ بندے تو نے فلاں فلاں موقع پر دعائیں مانگی تھی اور بظاہر تیری دعا تجھے قبول ہوتی نظر نہیں آئی تھی, تیری ہر دعا کے بدلے میں ہم نے یہاں پر اجر و ثواب ڈھیر سارا ہم نے تیرے نام اعمال ذخیرہ کر دیا تھا, یہ تیری دعاؤں کا نتیجہ ہی ہے. بندہ اس وقت تمنا کرے گا, کیا تمنا کرے گا؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ یہ تمنا کرے گا میدان محشر میں قیامت کے دن کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ہر دعا کے بدلے میں اتنا ڈھیر سارا اجر و ثواب میرے نام عمل لکھ دیا گیا ہوتا تو آج کتنا زیادہ مجھے اجر و ثواب مل جاتا اور یہ سارے اجر و ثواب کو لے کر میں کتنے زیادہ جنت کے اعلیٰ درجات کو حاصل کر لیتا. اس لیے محترم بزرگوں دوستوں, کبھی بھی
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر کبھی یعنی کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس مت ہو جانا. اللہ کے رحمت سے مایوس ہونا تو کفر ہے, کبھی اس کفر پر اتر نہیں آنا. تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری ایک روایت ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتی ہے کہ آج کی رات فیصلوں کی رات ہے, یعنی آج اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طے فرما دیتے ہیں کہ کتنے بچے دنیا میں آنے والے ہیں, کن کن لوگوں کے گھر بچے پیدا ہوں گے, اور کتنے لوگ موت کے گھاٹ اتارے جائیں گے. یعنی پیدا ہونے والوں کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے اور مرنے والوں کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے, بلکہ جتنے لوگوں کو اس سال ایک کے بعد دیگرے اگلی شب برات تک موت کے گھاٹ اتار دینا ہے, ان تمام لوگوں کی فہرست بنا کر, لسٹ بنا کر ملک الموت حضرت اسرائیل کے حوالے کر دی جاتی ہے. جس کا جو وقت اور جہاں اسے روح قبض کرنی ہے, پھر وہ اسی طریقے سے اپنے ماتحت ہزاروں فرشتوں کے ساتھ پھر پہنچتے ہیں. خدا کرے اگر ہمارا اس فہرست میں نام آج کی رات طے ہو جائے تو اللہ پاک ایمان و کلمے کی موت ہمیں نصیب فرمائے. جمعہ کے اندر بھی جو میں نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا, حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ, آپ شعبان میں اتنی کثرت کے ساتھ میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا کہ اس ماہ شعبان کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں, چونکہ روزے کی حالت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو اس حالت میں اگر بندے کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربانی کا معاملہ کریں گے, رحم و کرم کا معاملہ کریں گے, فضل و عافیت کا معاملہ کریں گے. تو اسی طریقے سے موت کا جب نوشتہ ہمارا لکھا جا رہا ہو, موت کی جب ہماری تحریر وارنٹ لکھا جا رہا ہو, تو ایسے موقع پر اگر ہم باوضو ہوں, اللہ کے گھر میں ہوں, اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں, دعاؤں میں مصروف ہوں, ذکر و اذکار میں مصروف ہوں, تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری موت اچھی حالت میں ہی طے فرما دے. اسی طرح اس سال کتنوں کو عزت ملے گی اور کتنے لوگ ذلیل ہوں گے, اور کتنے لوگوں کو ترقی ہوگی, کتنے لوگوں کو تنزلی ہوگی, کتنے لوگ حج کریں گے, اور کتنے لوگوں کو کتنا رزق ملے گا, یہ سب کے سب آج فیصلے ہو جاتے ہیں. سب کے سب آج فیصلے ہو جاتے ہیں. اس لیے گویا کہ آج کی رات کو فیصلوں کی رات بھی کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ آج کی رات اپنے دربار میں, اپنے بارگاہ میں متوجہ رہنے والے میں سے ہر ایک کو مالا مال کرتے ہیں, لیکن کچھ گناہگار, خود بدنصیب اور کچھ پاپی, کچھ مجرم ایسے لوگ ہوتے ہیں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے, وہ لوگ بھی آج کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں. کسی حدیث مبارکہ میں تین لوگوں کا ذکر آیا ہے, کسی حدیث مبارکہ میں 4 گناہگاروں کا ذکر آیا ہے. 12 قسم کے گناہگار ایسے ہیں جن کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی. خدا نہ کرے, 1000 مرتبہ خدا نہ کرے, اگر ان 12 میں ہم میں سے کسی کا شمار ہو جائے اور ہمیں پتا چلے کہ میں اس فہرست میں ہوں, لیکن آج وہ اپنے دامن میں جھانکتا ہے اور آج کی رات سچی پکی اپنے پروردگار سے معافی مانگتا ہے, توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ آج کی رات اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. ان 12 میں سے کون ہے سب سے نمبر 1 پر جس کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی؟ وہ ہے مشرک, شرک کرنے والا. سب سے پہلا مجرم شرک کرنے والا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں
ان الشرک لظلم عظیم، اس روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے، سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک کرنا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے معاف کر دیں گے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے۔ خود اللہ اپنے کلام قرآن میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز کبھی اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر کبھی نہیں جانا چاہیے۔ چاہے اولاد مانگنی ہو اللہ ہی سے، رزق مانگنا ہو اللہ ہی سے، صحت و عافیت مانگنا ہو اللہ ہی سے، کسی بھی قسم کو مصیبت آئی ہو تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے کہ اللہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ کسی قسم کی کوئی حاجت اور کوئی تقاضا ہو تو اس کو بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ ہماری ساری ضروریات کو چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو بڑی سے بڑی ہو اللہ ہی پوری کرنے والے ہیں۔ جیسے ہماری بیوی ہے، ظاہر بات ہے کہ آپ کی بیوی آپ کی ہے، میری بیوی میری ہے، لیکن کبھی اگر ہماری بیوی یہ کہہ دے کہ میں آپ کی بھی ہوں اور فلاں کی بھی ہوں تو کیا گزرے گی ہمارے اوپر؟ کوئی برداشت کرے گا اسے؟ کوئی بھی انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے بیوی کی زبان سے اتنے الفاظ ہم سننا گوارا نہیں کرتے کہ میں آپ کی بھی ہوں اور فلاں کی بھی ہوں، تو وہ رب العالمین کائنات کا پروردگار جس نے پوری کائنات کو اور کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ یہ میرا بندہ ہو کر ہر چیز مجھ سے مانگنے کے بجائے کسی اور سے بھی مانگے؟ جیسے شوہر اپنی بیوی کے ان الفاظ کو پسند نہیں کرتا، اس کے تیور بدل جاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تیور بدل جاتے ہیں جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے پاس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد اس گناہ میں زیادہ مبتلا ہے، اور ہم مردوں نے اپنی عورتوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ کبھی سمجھانے کی، کبھی تربیت کرنے کی، کبھی دین کی سچی صحیح بات بتلانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ جیسے گھر میں دیگر ساز و سامان ہم لاتے ہیں، سودا گھر میں لاتے ہیں، بھاجی ترکاری ہم گھر میں لاتے ہیں، اسی طریقے سے مردوں کی ذمہ داری ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ مردوں کا یہ فرض ہے کہ دین کی باتیں، دین کے مسائل، دینی چیزیں اپنے گھر کی چہار دیواری کے اندر مرد پہنچائے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم دینی باتیں اور دینی مسائل، دینی احکامات ہم اپنے گھر کی خواتین تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر ہماری گھر کی عورتیں وہی کریں گی جو کرتی ہیں عام عورتیں۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا گناہگار جس کی آج کی رات میں بخشش نہیں ہوتی وہ ہے شرک کا کرنے والا، اور دوسرا گناہگار اور دوسرا گناہ جس کی معافی آج کے رات میں بھی نہیں ہوتی وہ ہے کینہ پرور، وہ ہے اپنے سینے میں کسی کا کینہ رکھنے والا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کبھی بھی کوئی مسلمان ہو کر، کوئی مومن ہو کر اپنے کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے اپنے سینے میں کبھی کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بے شمار لوگ، بہتوں مرتبہ میں نے یہ سنا ہے کہ باپ اپنے اولاد کے تعلق سے سینے میں کینہ رکھتا ہے، بہتوں مرتبہ دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے کہ اولاد اپنے سینے میں اپنے ماں باپ کا کینہ رکھتے ہیں۔ اور یہ تو شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، اور میں نے اللہ کے بابرکت گھر مسجد میں کھڑے ہو کر چھوٹے بھائی کی زبان سے میں نے یہ سنا ہے، جو اپنے بڑے بھائی کے تعلق سے کہہ رہا تھا، میں نے اپنے بڑے بھائی سے اس کے منہ پر یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو میں تمہارے جنازے میں بھی نہیں آؤں گا۔
اور اگر تمہارے زندگی میں میری پہلے موت ہو جاتی ہے تو میری اجازت نہیں تم کو میرے جنازے میں آنے کی۔ میں نے پوچھا ان صاحب سے کہ آپ نے اتنے سخت الفاظ کیوں کہے؟ تو دیکھیے وجہ کیا ہے کہنے کی۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ میرا بڑا بھائی میرا باپ داخل ہے، باپ کے مرنے کے بعد باپ کی جو جائیداد ہے، باپ کی جو پراپرٹی ہے، وہ پورے بھائیوں میں پورے بہنوں میں برابر تقسیم کرنا چاہیے، لیکن میرے بڑے بھائی نے انصاف نہیں کیا ہے اور میرے باپ کے جائیداد میں پراپرٹی مجھے برابر کا حصہ نہیں دیا ہے، اور آج میں کرائے کے مکان میں زندگی گزار رہا ہوں اور میرا بڑا بھائی میرے باپ کے گھر میں زندگی گزار رہا ہے، میرے اوپر کیا گزر رہی ہے مول صاحب میں بیان نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ۔ یہ حالات ہوتے ہیں کسی کے زبان سے بددعا نکلنے کی۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم صاف ستھری زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ عام طور پر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، باپ کا پیسہ جس بیٹے کے پاس جتنا ہے وہ اپنا سمجھ لیتا ہے، حالانکہ باپ جس تاریخ کو انتقال کر گیا، اب باپ کے پیسوں سے باپ کی قبر بھی نہیں کھود سکتے، باپ کے پیسوں سے باپ کی قبر بھی کھود نہیں سکتے، اور باپ کے پیسوں سے باپ کا کفن بھی نہیں خرید سکتے۔ مہینوں گزر جاتے ہیں، باپ کے پیسوں میں سے قبر کھودنے والے کو بھی پیسے دیے جاتے ہیں، باپ کے پیسوں میں سے کفن بھی لا لیا جاتا ہے، مرحوم باپ کے پیسوں میں سے دوسرے تیسرے دن 10ویں دن بڑی دعوت بھی کر دی جاتی ہے، اور گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے سارے اخراجات باپ کے پیسوں میں سے پورے کر دیں۔ جائز نہیں ہے۔ جس تاریخ کو باپ انتقال کر گیا ہے، اب وہ سارے کے سارے پیسے جتنا ہو سکے جلدی سے اس باپ کی جتنی اولاد ہے، جتنے بیٹیاں ہیں، جتنے بیٹے ہیں اور مرحوم کی بیوی، یہ 3 قسم کے لوگ اس جائیداد کے پراپرٹی کے روپ میں پیسے کے حقدار ہیں، اپنے جیب سے خرچ کریں۔ کوئی ایک بیٹا یا 2 بیٹے مل کر یا سارے اولاد مل کر اپنے جیب سے پیسے خرچہ کریں، اس لیے کہ باپ کے ان سارے پیسوں کے اندر مرنے والے کی بیوی کا بھی حق ہے، سارے بیٹوں کا بھی حق ہے اور ساری بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ جب تک جس کا حق اسے نہ دیا جائے، گھر کا بڑا بیٹا ان پیسوں کو جیسے چاہے ویسے خرچ نہیں کر سکتا۔ اس مسئلے کو اور آسان کر کے میں بتلا دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی عبداللہ صاحب کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی زندہ رہے اور ایک بیٹا رہے اور ایک بیٹی رہے، انتقال ہو گیا اور 1 لاکھ روپے چھوڑ کر مر گیا ہے، تو مرحوم عبداللہ صاحب کی 1 لاکھ روپے کی جائیداد 1 لاکھ روپے ان تینوں میں، بیوی میں، بیٹے میں، بیٹی میں کیسے تقسیم ہوگی؟ تو سب سے پہلے 1 لاکھ روپے کے 8 حصے کریں گے۔ کتنے حصے؟ 1 لاکھ روپے کے 8 حصے کریں گے۔ 8 حصے میں سے 1 حصہ اٹھا کر مرحوم کی بیوی کو دیا جائے گا، 8واں حصہ اس کا حق ہے، اور اس کو دینا ایسے فرض ہے جیسے کہ نماز کا پڑھنا فرض ہے، روزے کا رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ کا دینا فرض ہے، حج کا کرنا جیسے فرض ہے، اس بیوہ کو اس کے مرحوم شوہر کی جائیداد میں سے، روپے پیسے میں سے اس کا حق دینا ایسے ہی فرض ہے۔ مجھے بتلائے آج دیا جاتا ہے؟ قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، لیکن نماز کون سی نماز کتنی رکعت ہے، کون سی نماز کب پڑھی جائے گی اور نماز کیسی پڑھی جائے گی، کس نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، قرآن کے کسی پارے میں کسی آیت میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ لیکن مرنے والے کی جائیداد میں سے کس کو کتنا حصہ ملے گا، نام بنام اس کے حصے تقسیم کر دیے گئے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ 1 لاکھ میں سے 8واں حصہ مرنے والے کی بیوی کو دیا جائے گا۔ بچے کتنے حصے؟ 7 حصے بچے،
اور 7 حصوں کے 3 حصے کریں گے. 7 حصوں کے 3 حصے کریں گے. 3 حصوں میں سے 1 حصہ اٹھا کر مرنے والے کی بیٹی کو دیا جائے گا. بچے کتنے حصے؟ 2 حصے. 2 حصے بیٹے کو دے دیں گے. اب مرنے والے کی اولاد کی اور بیویوں کی مختلف شکلیں رہتی ہیں. ایک مسئلہ میں نے سمجھا دیا ہے. ہر ایک کے گھر کا مختلف مسئلہ ہو سکتا ہے. کسی کی بیٹیاں 2 ہو سکتی ہیں, بیٹا 1 ہو سکتا ہے. مسئلے کی شکل بدل جاتی ہے. کسی کے 2 بیٹیاں ہوں, 3 بیٹے ہوں, اور کسی مرحوم کے 2 بیویاں ہوں تو مسئلہ بدل جاتا ہے. تو بہرحال الگ الگ مسائل بدل جاتے ہیں موقع بہ موقع. کبھی کسی کے باپ کا انتقال ہو, کبھی کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو, تو علماء کرام سے, مفتیان کرام سے رجوع ہو کر مسئلہ معلوم کرنا چاہیے. اور جیسے نماز ہم پڑھ کے ایک فرض ادا کرتے ہیں, روزہ رکھ کر ہم فرض ادا کرتے ہیں, زکات دے کر ہم فرض ادا کرتے ہیں, اسی طریقے سے جائیداد کے تقسیم کا بھی حق ادا کر کے فرض سے سبکدوش ہونے کی کوشش کریں. ورنہ قیامت کی اللہ کے پکڑ سے بڑا بیٹا بچ نہیں سکتا جو باپ کے جائیداد پر قابض ہو کر بیٹھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو یہ کہنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ بھیا تمہاری اگر موت ہو جاتی ہے تو میں تمہارے میت میں ہرگز نہیں آؤں گا, اگر تمہاری زندگی میری موت ہو جاتی ہے تو آپ کو اجازت نہیں میرے میت میں آنے کی. کب کہتا ہے؟ جب دل دکھتا ہے, جب حق تلفی ہوتی ہے تو اس قسم کے الفاظ زبان پر نکل جاتے ہیں. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ محترم بزرگوں, دوستوں, دوسرا گناہ اور دوسرا گناہگار جس کی آج کی رات میں بخشش نہیں ہوگی وہ ہے کینہ پرور. اس لیے اپنے سینے کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے. ہاں کبھی بھائی بھائی سے آن بن ہو جاتی ہے, کبھی دوستوں میں آن بن ہو جاتی ہے, کبھی پڑوسی پڑوسی میں آن بن ہو جاتی ہے, کبھی استاد شاگرد میں آن بن ہو جاتی ہے, کبھی رشتہ داروں میں آپس میں آن بن ہو جاتی ہے. تو یہ آن بن اور یہ جھگڑا, یہ نا اتفاقی اپنے سینے میں مہینوں, ہفتوں اور برسوں پال کے نہیں رکھنا چاہیے. وقتی طور پر نا اتفاقی ہو گئی, جیسے ہم جدا ہوتے ہیں, جیسے جدا ہو رہے اسی وقت ہمارے سینے کو بھی دشمنی سے, حسد سے اور کینے سے پاک صاف کر کے اپنے گھر چلے جانا چاہیے. ورنہ بڑا مجرم ہے وہ آدمی جو اپنے سینے میں اپنے کسی دوست, اپنے کسی رشتہ دار, اپنے کسی بھائی کا کینہ اپنے سینے میں پالتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور تیسرا مجرم, تیسرا گناہگار جس کی آج کے رات میں بخشش نہیں ہوتی وہ قاتل ہے جو کسی انسان کا قتل کرے. اس لیے اپنے ہاتھوں کو بہت ذرا محتاط رکھنے کی ضرورت ہے. کبھی اپنا ہاتھ کسی پر قتل اور اس کو جان سے مارنے کے ارادے سے کبھی نہیں اٹھانا چاہیے. کسی مسلمان کو اگر ہمارے ہاتھ سے اگر کسی مسلمان کی موت ہو جاتی ہے, قتل ہو جاتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاں پر جنت سے محروم قرار دیا ہے وہیں پر اس کو کفر بھی قرار دیا ہے, اسے کفر بھی قرار دیا ہے. آج معمولی آن بن ہوتی ہے, ڈنڈیاں لے کر, بڑے بڑے ڈنڈے لے کر ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور موٹے موٹے ڈنڈے لے کر جہاں مناسب سمجھے وہاں پر مار دیتے ہیں. نہ سر دیکھتے ہیں, نہ ہاتھ دیکھتے ہیں, نہ پیٹھ دیکھتے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کے پیچھے بھاگ رہا ہے, پتھر اٹھا کر مار رہا. یہ کیا گت ہے؟ کیا مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ یہ کہاں سے اتنی جہالت ہمارے اندر آ گئی؟ یہ کہاں سے اتنی بے-روی ہمارے اندر آ گئی ہے؟ خدا نہ کرے اگر ہمارے پتھر سے, ہمارے لاٹھی ڈنڈے سے اگر کسی ایمان والے کی موت ہو جاتی ہے تو ہم جنت سے محروم ہو جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت کفر پر نہ ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی حدیث سے آپ علیہ السلام فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بخاری شریف کی حدیث میں مسلمان کی تعریف کی ہے کہ مسلمان تو وہ ہے. کون سا مسلمان ہے؟ جس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے. مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں,
نہ ہماری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو، نہ ہمارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ایمان یہ فرمایا ہے کہ مسلمان کی زبان اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، ہم اپنے زبانوں کو بھی محتاط رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو بھی محتاط رکھیں۔ اور چوتھا گناہگار، اور چوتھا وہ گناہ جس کی آج کی رات میں بخشش نہیں ہوتی، وہ ہے جادوگر۔ جادو کے ذریعے سے کسی کو پریشان کرنا، جادو کے ذریعے سے کسی کی کاروبار بند کرنا۔ آپ سمجھ رہے کہ یہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ مانتے نہیں اس بات کو کہ جادو نہیں کوئی چیز، ہم مانتے نہیں اس کو، اور بعض لوگ اتنا زیادہ مانتے ہیں کہ اگر ٹھوکر بھی لگ گئی تو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی کو ڈالا تو نہیں۔ تو دیکھیے جادو برحق ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ متقی، کتنے زیادہ نیک، امام الانبیاء، پوری انسانیت میں سب سے زیادہ صاف ستھری زندگی ہمارے نبی نے گزاری ہے۔ ہمارے نبی جادو سے محفوظ نہیں رہ سکے تو میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کوئی ہمارا حاسد، ہمارا کوئی دشمن اگر جادو کے ذریعے ہمیں پریشان کرنا چاہے تو پریشان کر سکتا ہے، لیکن جتنا جادو کا کامیاب علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہیں اور نہیں ہے۔ ہم کہاں کہاں نہیں جاتے، سب سے کامیاب علاج جادو کا قرآن مجید میں ہے۔ جاننے والے بتلاتے ہیں حضور پاک علیہ السلام پر جادو کیا گیا تھا تو حضور کا جادو ختم کرنے کے لیے آسمان سے حضرت جبرائیل آئے تھے اور وہ طریقہ بتلا گئے ہیں۔ تو بہرحال جادو نہ کبھی سیکھنا چاہیے اور نہ کبھی جادو کے ذریعے سے کسی کو پریشان کرنا چاہیے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ اس میں مبتلا ہیں، جادو سیکھنے کے اعتبار سے بھی، اور جادو کے ذریعے سے کسی کو پریشان کرنے کے اعتبار سے بھی، اور جادو کے بہانے سے ہر جگہ پہنچنے کے اعتبار سے۔ اپنے عورتوں کو پابند رکھیں اس سلسلے کے اندر کہ کوئی بیمار ہو تو آپ اپنی نگرانی میں ساتھ میں لے کر انہیں جائیں، آزاد نہ چھوڑیں کہ جہاں جانا ہے چلے جاؤ، یہ ٹکٹ کے پیسے لے لو، خرچے کے پیسے لے لو۔ بعض مرتبہ اس سے بڑے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں کہ ہم نے خریدی کے بہانے سے، علاج معالجے کے بہانے سے ہم نے اپنی عورتوں کو آزاد کر دیا، اس کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے، نہ جانے کتنی عورتیں، کتنی بہنیں نہ جانے کہاں کہاں جا رہی ہیں۔ بہرحال جادو کے ذریعے سے کسی کو پریشان کیا جا سکتا ہے، اس لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے کبھی نہ جادو سیکھنا چاہیے، نہ کسی جادو کے ذریعے سے کبھی کسی کو پریشان کرنا چاہیے۔ اگر واقعی کسی پر جادو کیا جا چکا ہے تو سب سے کامیاب علاج قرآن مجید میں ہے۔ کسی اچھے صحیح ڈھنگ سے علاج کرنے والے معالج کے پاس جا کر علاج کرنا چاہیے، غیر غیرے کے پاس جا کر اپنا پیسہ برباد کرنا، وقت برباد کرنا اور مزید اپنی بیماری میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے علاج نہیں کرتے بلکہ آپ کے مجبوری سے فائدہ اٹھا کر آپ کی بیماری میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت۔ تو بہرحال چھٹا گناہ اور چھٹا گناہگار وہ آدمی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ شب برات جیسے مبارک موقع پر بھی اس کی معافی نہیں ہوتی، وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو ایذا و تکلیف دینے والا اور ماں باپ کو برا بھلا کہنے والا۔ دیکھیے تین چیزیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان فرمائی۔ جہاں قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے، وہیں پر اللہ پاک نے اعمال کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ میں نیک اعمال۔ دوسری چیز جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا ذکر فرمایا ہے، ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے لوگوں نماز پڑھو اور
زکات دو۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی فوراً اپنی ماں باپ کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات پر۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ روئے زمین کے اوپر عبادت صرف ایک اللہ کی، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کی حق تلفی نہ کرو۔ اگر آج ہم نے اپنے ماں باپ کی حق تلفی کی، انہیں ایذا پہنچائی، تکلیف دی، تو یقین جانی یہ معاملہ ایسا ہے، کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس لیے کہ ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی اس منظر کو دیکھ رہی ہے کہ ابو جان دادا کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، امی جان دادی کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، پھر ہمارے بڑھاپے میں ہمارا بیٹا، ہماری بہو پھر ویسے ہمارے ساتھ میں سلوک کرے گی۔ یہ ایسی ہونی ہے جو یقینی ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے میں ہماری حق تلفی نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے میں ہماری اولاد سے ہمیں کسی قسم کو تکلیف نہ ہو، تو ہم اپنے ذات سے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی کبھی کسی قسم کو تکلیف نہ دیں، بلکہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کریں، اچھی تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ ماں باپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، بوڑھے لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، پڑوسیوں کا کیا مقام ہوتا ہے، اللہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کون ہیں، صحابہ کون ہیں، اہل بیت کنہیں کہا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں بتلانا چاہیے۔ یہ ماں باپ کا فرض ہے اپنے اولاد کے صحیح تعلیم و تربیت کرنا۔ بہرحال اسی طریقے سے ساتواں بلکہ آٹھواں گناہگار وہ ہے جس کی آج کی رات میں بخشش نہیں ہوگی، وہ ہے نشہ کرنے والا، شرابی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، نہ فرض نہ نفل۔ کون ہے جانتے ہیں وہ 3؟ ایک ہے وہ غلام جو اپنے آقا کا گھر چھوڑ کر بھاگ جائے، آج وہ غلاموں کا رواج پوری دنیا میں نہیں۔ دوسرے، جس کی کوئی فرض اور نفل کوئی بھی نیکی اللہ قبول نہیں فرماتے، وہ عورت جس سے اس کا شوہر اس کی کسی نادانی کی وجہ سے ناراض ہو۔ یہ بات اپنے گھر کی خواتین کو بتلانا چاہیے۔ اور تیسرا وہ آدمی جس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، وہ نشہ کرنے والا شرابی ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسے دیگر اور گناہ کی چیزیں آج عام ہو گئی ہیں، اسی طریقے سے نشہ کی چیزیں بھی آج عام ہو گئی۔ بچہ شام میں اپنے گھر جاتا ہے، نشہ آور چیزیں لے کر بچہ گھر جا رہا ہے اور نشے کی چیزیں کھا کر سو رہا ہے اپنی تھکان دور کرنے کی۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، بچے کی پڑھنے کی عمر ہے، اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دلائیں۔ جیسے دینی تعلیم دلاتے ہیں، اس سے اچھی دنیاوی تعلیم دلائیں، اور دنیاوی تعلیم سے اچھا اپنے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ دونوں چیزیں اچھی۔ آج عجیب و غریب مزاج بنا ہوا ہے، عصری تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے اچھے سے اچھے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں اور اچھے سے اچھے ٹیچرز کا انتخاب کرتے ہیں، اور مہنگی فیس دے کر اچھے ٹیوشن میں بچے اور بچی کو بھیجتے ہیں۔ لیکن دینی تعلیم کا مسئلہ آتا ہے تو جہاں 50 روپے لے کر پڑھاتا ہو وہاں پر بھیجتے ہیں، چاہے مسجد ہو، چاہے کوئی مکتب ہو، کوئی مدرسہ ہو، جس مدرسے میں، جس مکتب میں، جس مسجد میں کم فیس پر وہ استاد پڑھاتا ہوگا وہاں ہم بھیجتے ہیں۔ کیا انصاف ہے بچے کے ساتھ میں؟ بلکہ جیسے اصلی تعلیم کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے دے کر اچھے اسکول کا، اچھے کالج کا اور اچھے ٹیچرز کا ہم بندوبست کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اپنے بچے کی دینی تعلیم کے لیے
اور اپنے بچے کی دینی تربیت کے لیے اور اسے حق پرست بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو اپنا خادم بنانے کے لیے اچھے دینی مدرسے میں بھیجیے، جہاں پر اچھی تعلیم و تربیت ہوتی ہو، چاہے زیادہ فیس دینے کی نوبت آ جائے اس کے لیے بھی ہم تیار رہیں۔ لیکن آج عجیب و غریب معاملہ ہے، اصلی تعلیم کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے دینے کو تیار، اور دینی تعلیم کے لیے 150 روپے دینے کے لیے پیشانی پر بل آتے ہیں۔ کہاں گئی ہماری مسلمانی؟ یہ مسلمانی ہے ہماری، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ گناہگار ہیں، اور بھی بہت سارے بارے میں نے گنوائے تھے، لیکن میں بھی تھک چکا ہوں۔ بہرحال جس قسم کا بھی کوئی گناہگار ہو، آئندہ اس قسم کے گناہگار بحیثیت مسلمان کے ہم سے نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک ہو چکے ہوں تو آج اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں 2 آنسو بہا کر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سچی پکی توبہ کرے، معافی مانگے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، دعا میں رونا نہیں آتا ہو تو رونے والے کی صورت بنا، اس پر بھی اللہ کو رحم آتا ہے۔ رونا نہ آتا ہو تو رونے والے کی صورت ہی ہم بنائیں، اللہ کو اس پر بھی رحم آتا ہے۔ آج کے رات حدیث مبارکہ کے روشنی میں 3 چیزیں کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کی رات عبادت کرنا، اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ توفیق دے، ہمت حوصلہ کرے تو کل کا روزہ رکھیں، اور تیسرا عمل یہ ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ جیسے کہ حضور اپنے زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان پہنچ کر دعا کیے تھے۔ کوئی ضروری نہیں ہے قبرستان پہنچ کر ہی دعا کرنا، بندے کی دعا ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے، کبھی جائیں کبھی ناغہ بھی کرنا چاہیے، قبرستان جانے کو لازمی نہیں سمجھنا۔